اگر پاکستان کی غریب عوام کا خون چوسو گے نا اور حکومت پاکستان کا پیسہ لوٹو گے تو پھر آپ کی مثال اللہ زندگی میں بھی بنائے گا اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی آپ کو ذلیل کرے گا۔ پاکستان کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ریٹائر ہونے کے بعد نہیں، حاضر سروس میں ہی پاکستان سے اربوں روپے کی کرپشن کر کے پیسہ لے کے، غریبوں کا پیسہ لے کے، حکومت پاکستان کا پیسہ چرا کے امریکہ بھاگا تھا اپنی فیملی کے ساتھ اور وہاں پہ اسائلم کلیم کی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ پھر کیا کیا اور پھر اس کی آخری اختتام کیسے ہوا؟ پرسوں اس بندے کی موت ہوئی ہے، 2 دن پہلے امریکہ میں یہ بندہ مرا ہے اور اس کی موت جو ہے وہ آپ کے اور میرے ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اس بندے نے پاکستان کے اربوں روپے چرائے۔ یہ وہی انسان تھا نا جو پاکستان میں فرعون بنا پھرتا تھا، باقی تمام اسسٹنٹ کمشنر کی طرح لوگوں کی ریڑیاں الٹتا تھا، ویگو ڈالے لے کے جو ہے لوگوں کے اوپر تن جاتا تھا۔ فرعون بن کے یہ بندہ پاکستان میں وقت گزارا پھر اس نے اربوں روپے چرائے پاکستان کے اور اس نے حاضر سروس ہوتے ہوئے ہی اپنی پوری فیملی کا ویزا لگوایا، امریکہ کا وزٹ ویزا لگوایا۔ پوری فیملی کے ساتھ یہ امریکہ گیا اور وہاں جا کے اس نے اسائلم کلیم کر دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے پاکستان میں۔ پھر اس نے یہی اربوں روپے جو ہے استعمال کر کے پاکستانی عوام کی، حکومت پاکستان کے، اس بندے نے امریکہ میں اسائلم کلیم کی ہے اور وہاں پہ یہ رہنا شروع ہو گیا۔ پرسوں یہ بندہ مرا ہے اور اس کی موت پہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس کی بیوی کی کچھ سالوں پہلے جب موت ہوئی تو اس کی بیوی کی لاش اس انسان نے پارسل کی ہے پاکستان، اور اس کی بیوی کی آخری خواہش تھی کہ وہ امریکہ میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس بدبخت نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ پاکستان آئے اپنی بیوی کو لے کے تو اس کو پکڑ نہ لیں، اس کے اوپر کوئی کیس نہ کھول دیں، اس نے اپنی بیوی کی لاش کو پارسل کیا ہے پاکستان دفنانے کے لیے۔ اور آپ بدبختی دیکھیں اس عورت کی کہ اس کی جوان اولاد ہونے کے باوجود، اس کے بیٹے ہونے کے باوجود ایک بھی اولاد پاکستان نہیں آئی اس کی لاش کے ساتھ۔ اس کی لاش کو ریسیو کیا اس کے رشتہ داروں نے، وہ بھی پیسے لے کر اس کو پاکستان میں دفنایا گیا ہے۔ پھر یہ بندہ پرسوں مرا ہے پاکستان میں نہیں، امریکہ کے اندر، اور اس سے پہلے اس کی اوقات اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کرپشن کے پیسوں سے لیے ہوئے گھر میں ایک کتے سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی اولاد جوان شادی شدہ اپنے باپ کے ساتھ کتے جیسا سلوک کر رہی تھی کیونکہ یہ انسان بوڑھا ہو گیا تھا، اور اب وہ پیسہ جو اس نے کرپشن سے، پاکستان سے، عوام سے، حکومت سے لوٹا ہوا تھا، اب اس کی اولاد کے ہاتھ میں تھا، وہ مینج کر رہے تھے اس کا پیسہ۔ ایک ہفتے پہلے اس کی شام کو طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کے بیٹے نے ایمبولینس کو کال کیا امریکہ میں کہ آ جاؤ، ہمارے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خراب ہے۔ جب ایمبولینس پہنچی ہے اس کے گھر پہ، جب انہوں نے ڈائگنوز کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تمہارے باپ کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اس کو ہمیں ہسپتال لے کے جانا پڑے گا۔ اب ایمبولینس اٹھا کے اس کے باپ کو، اس کرپٹ انسان کو، اسسٹنٹ کمشنر کو ہسپتال لے کے گئی ہے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ نہ تو ایمبولینس کے ساتھ کوئی اس کا بیٹا گیا ہے، نہ ہی ہسپتال میں اس کے بعد کوئی بیٹا ملنے کے لیے گیا ہے، کوئی اولاد ملنے کے لیے گئی ہے۔ اب ایک دن کے بعد اس کا باپ، یہ اسسٹنٹ کمشنر، مرا ہے ہسپتال کے اندر، تو وہاں سے کال آئی ہے اس کے ایک بیٹے کو جس کا نمبر وہاں کی ایمبولینس سروسز نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، آ کے اس کی لاش، اس کی باڈی کو کلیکٹ کرو اور تمام پروسیجر پورا کرو۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نہ ہم ایک پیسہ دیں گے اس کی علاج کے لیے، اس کی سروسز کے لیے، تم لوگوں نے جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو اس کے ساتھ۔ اب امریکہ میں سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا، کوئی اولاد ماں باپ کی لاش، اس کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اس پہ کوئی حکومت پریشر نہیں ڈال سکتی۔ جو حکومت ہے وہ سمپل کیا کرے گی کہ پہلے سرد خانے میں لاش رکھے گی، پھر اس کی لاش کو جلا دے گی۔ وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کوئی مسلمان تھا، کہ کوئی کرسچن تھا، کہ کوئی کیا تھا، انہوں نے سب سے سستا کام کرنا ہے، وہ ہے کریمیشن، مطلب جلا دینا ہے۔ اس بندے کو جلانے والے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ بچے تو بالکل بھی کلیم کرنے کو تیار نہیں تھے باپ کی رسپانسبلٹی مرنے کے بعد بھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھلا ہو اس انسان کا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آخری ٹائم میں کوئی اپنے رب کی یاد آئی تھی، اس کو اپنے گناہوں پہ پچھتاوا ہوا ہو شاید۔ اس نے کچھ سالوں سے اپنے علاقے کی لوکل مسجد میں آنا جانا اور وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لوکل امام کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس طرح اس بندی کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور یہ بندہ جب اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جب وہ پتہ کرنے گئے ہیں اس کے گھر میں، تو ایک بیٹے نے کہا کہ جی وہ تو اسپتال میں مر گیا ہے اور اس کی لاش تو ادھر پڑی ہے۔ تو لوکل امام نے اور لوکل کمیونٹی نے، مسجد نے جو ہے وہ جا کے ہسپتال سے کانٹیکٹ کیا اور اس کی لاش جو ہے وہ ریلیز کروائی کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس کو جلانا نہیں ہے آپ نے، اس کی تدفین ہم کریں گے، تمام خرچہ ہم کریں گے۔ پھر انہوں نے اپیل کی ہے کہ بھئی جو لوکل جو کمیونٹی ہے وہ چندہ ڈالیں اور اس کی جو قبر ہے
وہ اس کی تیاری کریں اور اس کو دفنایا جائے۔ اب آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں ہزاروں ڈالر لگتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے۔ یہاں پہ پلاٹ خریدنا پڑتا ہے، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پہ ہزاروں ڈالر لگتے ہیں۔ اور جو اولاد تھی جو اسی باپ کے، اسی اسسٹنٹ کمشنر کے کرپٹ پیسے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی جیب سے $1 نہیں نکلا اپنے باپ کی تدفین کے لیے۔ جو لوکل مسجد کے امام صاحب ہیں انہوں نے رسپانسبلٹی اٹھائی ہے، اور اکثر جو یہاں کی کمیونٹی کی جو مساجد ہوتی ہیں انہوں نے 1-2 قبریں پہلے سے خریدی ہوتی ہیں، بک کی ہوتی ہیں کہ کوئی غریب انسان ہوگا، کوئی ایمرجنسی میں آئے گا تو ہم وہ قبر اس کو چیریٹی، اس کو صدقہ کر دیں گے۔ اسی طرح کی ایک قبر اس بندے کے لیے انہوں نے ارینج کی ہے، اور اس کو جب تدفین کے لیے لے کر گئے ہیں تو اس کے جنازے پہ صرف 3 بندے تھے، ایک وہ امام صاحب، دوسرا وہ انسان جس نے غسل دیا اس کو، اور تیسرا وہ شخص جس نے یہ سٹوری میرے ساتھ ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ شیئر کی ہے۔ 3 بندے اس بندے کے جنازے پہ آئے تھے، 3 بندے دفنانے کے لیے آئے تھے۔ اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے جوان بیٹے اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر جو قبر اس کے لیے مختص کی تھی، اس قبر میں جب اس کو لٹانے کے لیے جب وہ تیاری کی گئی تو قبر پہلے سے کھودی گئی ہوتی ہے، تو اس کے اندر سے بچھو نکلے ہیں، اس کے اندر سے اتنی بڑی کوانٹٹی میں بچھو نکلے ہیں کہ وہ جو وہاں کی جو لوکل انتظامیہ تھی وہ صاف نہیں کر سکی، تو انہوں نے پھر لوکل پیسٹ مینجمنٹ کو، جو کہ کیڑے مکوڑے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کال کیا۔ اس میں کافی گھنٹے لگے ہیں، وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے قبر کو صاف کیا ہے، قبر میں سے وہ تمام بچھو مارے ہیں، ان کو نکالا ہے، ان کو ریلوکیٹ کیا ہے، اس کے بعد اس بندے کو دفنایا گیا ہے۔ یہ پوری ایک مثال بنائی گئی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی کہ وہ جو اربوں روپے لے کر یہ پاکستان سے بھاگا تھا، پہلی بات اپنی بیوی کو اس نے پارسل کیا، دوسری بات اپنی اولاد نے کتے کی طرح اس کو گھر میں رکھا بڑھاپے میں، تیسری بات اپنی اولاد نے اس کو ایک یتیم کی طرح جو ہے یسیر کی طرح چھوڑ دیا مرنے کے لیے، اور پھر اس کی تدفین میں نہ ایک پیسہ خرچ کیا، نہ اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اور 5ویں بات کہ وہ جو لوکل امام صاحب تھے ان کو اللہ نے دکھایا کہ اس کی قبر میں کتنے بچھو نکلے ہیں اور کیا اس کی قبر کا حال ہے، اور آگے کا بھی انتظام اللہ نے ایک ایگزامپل دے دی کہ آگے اس بندے کے ساتھ قبر میں ہونے کیا والا ہے۔ جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کدھر گئی تمہاری فرعونیت؟ کدھر گئی تمہاری اسسٹنٹ کمشنری؟ کدھر گئی تمہارے وہ ویڈیو ڈالے اور وہ لوگوں کی ریڑیاں پلٹنا اور لوگوں کے اوپر پیاز ٹماٹر کے اوپر ان کے اوپر فرعونیت کرنا؟ اس بندے کا اربوں روپیہ اس کے کام نہیں آیا، اس بندے کی امریکہ کا پاسپورٹ اس کے کام نہیں آیا، اس کی بیوی کے کام نہیں آیا، اس کی اولاد کے بھی انشاءاللہ کام نہیں آئے گا، ان سے بھی یہ پیسہ نکلے گا، اور اسی طرح ان کو بھی قبر جو ہے نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن ان کا بھی اسی طرح کا انجام ہوگا۔ خدا کے لیے کسی غریب کا دل نہیں دکھاؤ، یہ زندگی بہت ہی ٹیمپرری ہے۔ جو کہانیاں میں آپ کو سناتا ہوں یہ کہانیاں نہیں ہے خدا کے بندو، ہمارے آس پاس ہر ایک انسان جو پردیس میں رہتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اسی طرح کے مکافات عمل دیکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی میں کسی بھی اقتدار کے اوپر تو خدا کے لیے رشوتیں کھانا چھوڑ دو، خدا کے لیے لوگوں کا حرام پیسہ جو ہے جمع کرنا چھوڑ دو، خدا کے لیے غریب انسان کا خون چوسنا چھوڑ دو، نہیں تو یاد رکھو یہ پیسہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تمہارے گلے کا توق بنے گا اور تمہارے قبر کے بچھو بنیں گے۔ کسی دن کوئی اقتدار میں بیٹھا ہوا انسان اگر کوئی ویڈیو یا پروف مانگنا چاہتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے، تو میں اس کے ساتھ اس بندے کی لوکیشن شیئر کرنے کو تیار ہوں کہ امریکہ میں اس کو کہاں پہ دفنایا گیا ہے، اس کی وہ اولاد وہ حرام کا پیسہ جو اس نے حکومت پاکستان سے چرایا تھا کہاں پر لے کر بیٹھی ہے، میں وہ پروف دینے کو تیار ہوں۔ لیکن خدا کے لیے آپ کے میرے لیے سبق ہے کہ غریب کا دل نہیں دکھاؤ میرے بھائی، یہ بہت ہی ٹیمپریری زندگی ہے، 60-70 سال جی لو گے، اس کے بعد اگر تم امریکہ، کینیڈا، کسی ایسے یورپین کنٹری میں بھی آ جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارا جو آخری اختتام ہے وہ ایسا نہ ہو کہ قبر بھی تمہیں بھیک کی ملے اور اس کے اندر بھی بچھو اور سانپ ہو۔ خدا کے لیے ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔